جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور زندگی کا ڈھب بدل جائے۔ حضرت محترم قبلہ عالم حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایسی ہی شخصیت تھی کہ جب وہاں جاتے تو زندگیوں کے ڈھب بدل جاتے۔ انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق یارب کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ حضرت محترم ہمارے اگلے مہمان جماعت اہل سنت رویت ہلال کمیٹی کے مین رکن ہیں۔ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب راجہ محمد زاہد نواز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ قابل صد احترام اور نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کے بے پایہ لطف و کرم کے ساتھ میں اور آپ آج اس نورانی بابرکت محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے انوار کی بینی بینی خوشبو اس محفل کو اپنے انوار سے معطر کر رہی ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس محفل کی نسبت پیکر اخلاص و محبت، روحانیت کے مجاہد ملت، پیکر تصوف، پیکر روحانیت، خواجہ عالم، خواجہ کائنات حضرت خواجہ محمد صادق رحمت اللہ علیہ کی ساتھ ہے۔ میں ان کی شان میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، مگر حضرت استاد العلماء کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فقط الامر الفوق الادب کے تحت کھڑا ہوں تاکہ ان کی بارگاہ میں ایک ادنا اور ادنا سی حاضری اور سلامی پیش کر سکوں۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں اس ہستی کا کیا کہنا کہ جن کا نام آئے اور لوگوں کی توجہ مسجدوں کی طرف چلی جائے۔ میرے خیال میں تعارف کے لیے سب سے بڑا تعارف یہی ہے۔ ساری زندگی آپ نے دار العمل میں رہ کر مسجدوں کے ساتھ محبت کی۔ رب کائنات نے اجر ایسا دیا کہ جب بھی اب مدینہ المساجد کا ذکر آئے گا یا اللہ کے پاک گھروں کا ذکر آئے گا، حضور خواجہ حضرت صاحب کا بھی ذکر ساتھ کیا جائے گا۔ گویا رب کائنات نے اپنی مسجدوں کا ذکر اور خواجہ حضرت صاحب کے ذکر کو متمسک کر دیا ہے۔ اور مت بھولیے تاجدار کائنات، تاجدار مدینہ، سرور سینہ کا وہ نورانی ارشاد فرمایا جس نے زمین پر ایک گھر اللہ کا بنایا، رب کائنات نے اس کے لیے جنت الفردوس میں ایک گھر بنا دیا۔ عددی حساب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک گھر بنا دنیا میں، رب کائنات میں جنت میں ایک گھر بنا دیا اس کے اجر میں۔ اس ہستی کا کیا کہنا، جہاں ان کے قدم لگے وہاں گھر بن گئے۔ اللہ جو لگتا ہے میرا وجدان کہتا ہے حاضرین مجلس کہ جنت الفردوس میں بھی جامعہ الفردوس کے جلوے نظر آئیں گے۔
میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا حضور اگر رب کائنات نے آپ سے کل قیامت کے روز پوچھ لیا کہ خواجہ نظام الدین دنیا میں کیا کیا، کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں یہ کہوں گا رب کائنات میں نے اور کچھ کیا یا نہ کیا، ایک امیر خسرو کو تیار کر دیا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ کل قیامت کے دن اگر رب کعبہ نے ہمارے حضرت صاحب سے پوچھا کہ خواجہ محمد صادق دنیا میں کیا کیا، حضرت فرمائیں گے باری تعالیٰ اور کچھ کیا یا نہ کیا، تیری زمین کو تیرے گھروں سے کٹا دیا۔ یہ ان کا مقام تھا، یہ ان کی منزل تھی۔ اب بات منزل تک آ پہنچی ہے تو ہر کوئی اس دنیا میں کسی نہ کسی منزل کی تلاش میں ہے۔ کاروباری شخص اپنی تجارت کی تلاش میں ہے، طالب علم اصول علم کی تلاش میں ہے، مگر جس ہستی کا آج ہم ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور جن کی قدموں کی خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم منزل کیا ہے؟ منزل ان کے قدموں کو چونتی تھی اور وہ خود منزل بن گئے تھے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ مجھے منزل مل جائے، مجھے راہ ہدایت مل جائے، تو دامن اولیاء کو چھوڑ کر منزل نہیں مل سکتی، اس لیے کہ راہ دے ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد راہ نہیں لبنا یار رل مر سے بچھڑا۔ دنیا میں ہزاروں سنگتیں ہیں، جو دنیا میں جو سنگتیں ہیں وہ موڑ تک رہ جاتی ہیں۔ قبلہ عالم کی سنگت توڑ والی تھی، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ پانی پرن سہنیا رنگا رنگ گڑے بریاؤدا جانیو جدا توڑ چڑھے، واللہ ان کا توڑ چڑھ گیا تھا۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا میرے غلاموں اور میں ان لوگوں کا ذکر بتاؤں جو نہ نبی ہے نہ شہید ہے، مگر کل قیامت کے دن نبی اور شہید ان کے مقام نورانیت کو دیکھ کر واہ واہ کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو یہ آیت پڑھی قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ مجھے راہ ہدایت پہ چلا دے۔ اگر ایک پڑھے تب بھی اہدنا، چاہیے تو یہ تھا کہ ایک پڑھے تو یہ کہا جائے کہ باری تعالیٰ مجھے سیدھی راستے پر چلا دے، مگر نہیں، جمع کا سیگا ہے۔ وہ رب کائنات یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو تم میری بارگاہ میں آ تو گئے، مگر تمہاری گدیوں کو دیکھ کر، تمہاری لرزشوں کو دیکھ کر ممکن تھا تمہاری عبادت میں رد کر دیتا، مگر سنو جب یہ اہدنا کا سیگا حضور سیدنا غوث پاک کی زبان سے نکلے گا تو کائنات کے قادریوں کو سیدھے راستے پر چلا دوں گا۔ جب یہ اہدنا کا سیگا شاہ نقشبند کی زبان سے نکلے گا کائنات کے نقشبندیوں کو سیدھے راستے پر چلا دوں گا۔ لوہا تیرتا نہیں، لکڑی کے ساتھ مل جائے وہ بھی تیر جاتا ہے، داغے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ارے موتیوں کے ساتھ مل جائے وہ بھی قیمت دار بن جاتا ہے۔ ہمارا وقت سنوارنے کے لیے رب کائنات نے کہا اہدنا کہا کرو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں دنیا والوں نے دیکھا، پھر ایسا دیکھا اس پردے کامل کو، اس جگتائے زمانہ کو، آئے تھے تو دلوں میں انتشار تھے، جب واپس پلٹے تو کہہ رہے تھے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لذت آشنائی کتابوں سے نہیں ملتی، یہ لذت آشنائی مناظروں سے نہیں ملتی، یہ لذت آشنائی کنز اور قدوری سے نہیں ملتی، یہ لذت آشنائی اگر ملتی ہے تو اولیاء کے قدموں سے ملتی ہے۔ اگر اس لذت آشنائی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے حضرت صاحب کی جلوتوں میں دیکھو، ہمارے حضرت صاحب کی خلوتوں میں دیکھو۔ رب کائنات کی عزت کی قسم وہ پلٹے تو خدا ان سے راضی تھا، وہ خدا سے راضی تھے۔ واہ واہ موت کو حفا والی اندر عشق مرنا منصوب پہلے چلے راضی ہوئے اسرائیل کی کرنا۔